پاکستان میں موجود IMF وفد کے نگران حکومت کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ اس دوران باہمی مشاورت سے کلائمیٹ فائنانسنگ پالیسی کو جلد از جلد حتمی شکل دینے اور مزید 3 اہم سرکاری اداروں کو وزارت خزانہ کے سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ کی نگرانی میں دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان اداروں میں پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن، پاکستان پوسٹ اور پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن شامل ہیں۔ IMF کی ٹیم نے اپنا تکنیکی جائزہ جمعے کو مکمل کر لیا ہے، جبکہ پالیسی سطح پر بات چیت نگران وفاقی وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی سربراہی میں پیر کو شروع ہوگی۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس نے IMF کی تمام شرائط پر عمل درآمد کر لیا ہے اور امید ہے کہ IMF جلد ہی جائزہ مکمل کر کے اگلی قسط جاری کر دے گا۔ ماضی کی حکومتیں بھی اسی قسم کے دعوے کرتی تھیں، لیکن ہر بار IMF کی رضامندی میں کئی ماہ کی تاخیر ہوتی رہی ہے۔ کیا موجودہ حالات میں IMF پاکستان کی کارکردگی سے مطمئن ہے یا مزید شرائط سامنے رکھی جا رہی ہیں؟ IMF کے اس معاہدے میں 5 بنیادی مطالبے شامل تھے، جن میں سے 4 پر حکومت عمل کر چکی ہے، البتہ ایکسٹرنل فائنانس گیپ کو پورا کرنا ابھی باقی ہے۔ جولائی سے ستمبر کی سماہی میں بجٹ سرپلس رہا ہے۔ ڈالر اور روپے میں انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں فرق کم ہو گیا ہے۔ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ FBR جولائی سے ستمبر کے دوران 2041 ارب روپے ٹیکس جمع کرنے میں کامیاب رہا ہے، جو ہدف سے 3% زیادہ ہے۔ اب معاملہ صرف بیرونی ادائیگیوں کا ہے، جو کہ 28 ارب ڈالرز کے لگ بھگ ہیں، جن میں 4.5 ارب ڈالرز کا حصول باقی ہے۔ موجودہ حالات میں اس مقصد کے لیے حکومت کو کچھ مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ وہ یورو بانڈ کا اجرا نہیں کر پائے گی اور شرح سود زیادہ ہونے کے سبب کمرشل بینکوں سے 3 ارب ڈالر کا حصول بھی مشکل ہوگا۔ اس مقصد کے لیے حکومت بیرونی مالیاتی خسارے کو پورا کرنے کے لیے چین اور خلیجی دوست ممالک سے بات چیت کر رہی ہے۔ چین کے ساتھ 600 ملین ڈالرز کے قرض پر بات چل رہی ہے، جو کہ دسمبر کے آخر تک ملنے کی امید ہے۔ ممکنہ طور پر چین کے 2 بینکوں سے یہ قرض ملنے کی امید ہے، لیکن اس کی شرح سود ماضی کی نسبت زیادہ ہو سکتی ہے۔ قرضوں کے حوالے سے پاکستان کا چین پر انحصار روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، جو ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ پاکستان کا کل قرض تقریباً 125 ارب ڈالر ہے، جس میں سے تقریباً 68 ارب ڈالر چین کو واجب الادا ہے، یعنی پاکستانی قرضوں میں 50% سے زائد چینی قرض ہے۔ چین کا پاکستان میں 2000 سے 2021 تک پورٹ فولیو صرف 2% گرانٹس پر مشتمل رہا ہے، جبکہ باقی فائنانسنگ قرض کی صورت میں ہے۔ چینی قرضوں پر اوسط سود کی شرح 3.72%، اوسط میچورٹی کی مدت 9.84 سال اور رعایتی مدت 3.74 سال تھی۔ پاکستان میں 2000 سے 2021 کے دوران سب سے زیادہ ترقیاتی فائنانسنگ توانائی کے شعبے نے حاصل کی، جس کا 40% یا 28.4 ارب ڈالر رہا۔ توانائی کا 28.4 ارب ڈالر کا پورٹ فولیو دنیا میں سب سے بڑا ہے۔ 2000 سے 2021 تک انتظامی لحاظ سے چینی ترقیاتی فائنانسنگ کو دیکھا جائے تو 21 سالہ مدت کے دوران مسلم لیگ نون کی حکومت نے 2013 سے 2018 میں سب سے زیادہ 36.2 ارب ڈالر فائنانسنگ کو راغب کیا۔ تحریک انصاف نے 19.6 ارب ڈالر، پیپلز پارٹی نے 10.4 ارب ڈالر اور مشرف کی حکومت کے دوران 4.1 ارب ڈالر آئے تھے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت میں سب سے زیادہ توانائی کے شعبے میں فائنانسنگ 52.8% ہوئی، جبکہ PTI کی حکومت نے سب سے زیادہ حصہ 61.3% بجٹ سپورٹ کی مد میں حاصل کیا۔ 2012 سے چین پاکستان کا واحد سب سے بڑا غیر ملکی ترقیاتی فائنانسنگ فراہم کنندہ رہا ہے، جس نے 2013 میں امریکہ کے مقابلے میں 1.6 گنا، 2016 میں 7.7 گنا اور 2021 میں 22.4 گنا زیادہ فائنانسنگ کی۔ 2021 تک چینی فائنانسنگ سے شروع کیے گئے 82% منصوبے مکمل ہو چکے ہیں اور مزید 13% پر کام جاری ہے۔ 50 کروڑ ڈالر سے زیادہ مالیت کے حامل 47 منصوبوں میں سے زیادہ تعداد عام بجٹ سپورٹ منصوبوں کی تھی۔ اس کے بعد توانائی، بینکنگ اور مالیاتی خدمات کی تھی۔ فائنانسنگ کے سالانہ حجم کی شرح مشرف دور میں 50 کروڑ 90 لاکھ ڈالر سے بڑھ کر PPP کی حکومت میں 2.1 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں یہ 7.2 ارب ڈالر سالانہ تھی۔ PTI حکومت کے دور میں یہ اوسطاً سالانہ 4.9 ارب ڈالرز رہی۔ اس وقت 68.9 ارب ڈالرز کے کل 161 قرضوں کے ساتھ پاکستان کا پورٹ فولیو روس اور وینزویلا کے بعد دنیا میں چین کے تیسرے سب سے بڑے غیر ملکی سطح کے قرضوں کے پورٹ فولیو پر مبنی ہے۔ 28.13 ارب ڈالرز کے ساتھ پاکستان کو چین کی جانب سے دیے جانے والے امدادی قرضے دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ اس کے بعد ارجنٹائن، ایکواڈور اور وینزویلا کا نمبر آتا ہے۔
اب IMF پروگرام بحال کرنے کے لیے چین سے پھر $600 ملین کا قرض مانگ لیا گیا ہے۔ اب IMF پروگرام بحال کرنے کے لیے چین سے پھر $600 ملین کا قرض مانگ لیا گیا ہے۔ پاکستان نے جو قرض لیے ان کا شفاف استعمال بھی ایک بڑا سوالیہ نشان بنا ہوا ہے۔ چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے بھی قرضوں میں اضافہ ہوا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کبھی چین کے قرضوں سے نکل پائے گا؟ میرے مطابق پاکستان کا چینی قرضوں کے جال سے باہر نکلنا فی الحال ناممکن ہے۔ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر تقریباً $12.5 ارب ہیں اور چینی واجب الادا قرض تقریباً $68 ارب ہیں۔ یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے پاس $6 ٹریلین کے معدنی ذخائر موجود ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ ان ذخائر سے ملک کا $1 ارب قرض بھی اتارا نہیں جا سکتا۔ ایسا صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے اگر چین کسی معاہدے کے تحت ان قرضوں کو گرانٹس میں بدل دے۔ ان شرائط میں ملک کی GDP بڑھانا اور معاشی طور پر خود مختار ہونا بنیادی شرائط ہو سکتی ہیں۔ پاکستان نے سی پیک کی شکل میں چین پر بہت بڑا احسان کیا ہے، یہ اس کا بدلہ بھی ہو سکتا ہے۔ چین سی پیک سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے اور قرض پر سود بھی لے رہا ہے۔ پاکستان امریکہ سے تعلقات خراب کر کے پہلے ہی چینی دوستی کی بھاری قیمت ادا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ورلڈ بینک اور IMF کے ساتھ مل کر چین کے قرضوں کو ری شیڈیول کیا جا سکتا ہے۔ ری شیڈیولنگ بہتر حل ہے، دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ پیرس کلب کی مثال سب کے سامنے ہے، لیکن اس حوالے سے چین نے ابھی تک رضامندی ظاہر نہیں کی۔ جب سری لنکا ڈیفالٹ کیا تھا تو IMF کی چھتری میسر ہونے کے بعد بھارت نے فوری سری لنکا کا قرض ری شیڈیول کر دیا تھا، لیکن چین 1 سال تک ٹال مٹول سے کام لیتا رہا، جبکہ قرض بھی صرف $4 سے $5 ارب تھا۔ کمرشل قرضوں اور IPPs پر تو چینی حکومت پاکستان سے کسی طرح کے ریلیف کی بات ہی نہیں کرے گی۔ قرضوں کی ری شیڈیولنگ باہمی قرضوں پر ہوتی ہے، عالمی مالیاتی ادارے ری شیڈیولنگ نہیں کرتے۔ پاکستان کے لیے یہ نیا نہیں ہے۔ پاکستان ماضی میں پیرس کلب سے قرض ری شیڈیول کروا چکا ہے۔ اگرچہ سی پیک کے مختلف منصوبوں میں چین اور اس کے کمرشل بینکوں کی جانب سے پاکستان کو قرضہ دیا گیا تھا، تاہم اصل مسئلہ چین اور اس کے کمرشل بینکوں کی جانب سے ایکسٹرنل فائنانسنگ، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کم کرنے اور زر مبادلہ ذخائر کو بڑھانے کے لیے دیے گئے قرض ہیں۔ IMF اور دیگر اداروں کو اس حوالے سے تشویش ہے۔ آج تک کسی ملک کو چینی قرضوں سے نکلتے نہیں دیکھا گیا۔ اگر حکومت پاکستان آج ہی اس قرض کے چنگل سے نکلنے کا ارادہ کرے تو بھی اسے شاید 50 سال درکار ہوں گے۔